ہیں وہ حلقہ والا رہتا، تو آپ جو کھاتے ہیں اس میں سے ایک آدمی کے بدلے 2.25 کلو گیہوں، یعنی 1 کلو 666 گرام گیہوں یا آٹا یا اس کی قیمت، اس میں آپ کشمش بھی دے سکتے ہیں، کھجور بھی دے سکتے ہیں۔ جن علاقوں میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس علاقے کے لوگ وہی چیز دیتے ہیں۔ جیسے اب مدینہ میں کھجور ہوتی ہے تو وہ کھجور دیں گے، ہندوستان میں گیہوں ہوتا تو گیہوں دیں گے۔ اس وقت فقہا نے تعین کر دیا تھا کہ 1 سا کھجور دینا ہے تو اس کے بدلے گیہوں دینا ہے تو 2.25 کلو یعنی آدھا سا، 1 سا 3 کلو کا ہوتا ہے۔ تو پھر جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہت قیمتی اور امپورٹنٹ خاص بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ اس کو سنیے۔ عید کی نماز، عید الفطر کی نماز کو پڑھنے سے پہلے ہمارے اوپر کون سی چیز جو ہے لازم اور جیسے کہ ضروری ہے، کیا کام کرنا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے مکمل جو ہے تفصیل سے حضرت مولانا مفتی محمد عامر خان قاسمی صاحب شیخ الحدیث نے بہت پیارا ایمان افروز خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ اس کو لازمی جو ہے سنیے اور اپنے تمام دوست احباب تک بھی جو ہے پہنچائیے، ان کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے۔ اس پروگرام کو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں لکھیے گا، بیان سماعت فرمائیے۔ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين؟ قال الله إني منزله عليكم إلى آخر الآية۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کل عید کے موقع پر وقت کم ملے گا، بات چیت نہیں ہوگی، تو عید ہے کیا چیز اس کو ایک دن پہلے ہی بتا دیا جائے تاکہ لوگ اس کا اہتمام کر سکیں۔ تو آج کا عنوان یہ ہے کہ عید کا موقف کیا ہے، عید ہے کیا چیز۔ اکثر و بیشتر لوگ عید کا جو اصل مضمون ہے، اس کی جو روح ہے، اس کا جو پیغام ہے، اس سے واقف نہیں ہے۔ ساری توجہ ہوتی ہے ظاہری جمال اور اچھے کپڑوں پر، جبکہ وہ مسنون ضرور ہے لیکن مطلوب نہیں ہے، مطلوب کچھ اور ہی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا عنوان ہے عید کی حقیقت کیا ہے، عید کا منشا کیا ہے۔ ہر قوم میں خوشی ہوتی ہے، اسلام میں بھی خوشی کا موقع رکھا گیا ہے۔ یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ مائدہ کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ سے ان کی قوم نے یہ پوچھا تھا، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ دسترخوان آسمان سے اتار دے جس پر ہم کھائیں، خوشی منائیں، نشانی ہو کہ آپ نبی ہیں، آپ کی بات اللہ مانتا ہے، اور ہم کو کھانے کی فراوانی ہو اور کھا پی کے ہم خوشی منائیں؟ حضرت عیسیٰ نے ان کی یہ بات سن کر اللہ سے بات کیا، مخاطب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا کی کہ ایک دسترخوان اتار دیجئے تاکہ لوگ ہماری بات پر یقین کریں۔ ایک معجزے کی شکل ہے یہ۔ جیسے بہت سے معجزات سے لوگ نبی کو نبی مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں ان کے باتوں پر،
یہ بھی ایک معجزہ ہو، دسترخوان اتار دیجیے۔ اور پوری سورہ مائدہ اسی واسطے اس کا نام مائدہ ہے، مائدہ کے معنی دسترخوان کے آتے ہیں، اسی دسترخوان کی وجہ سے اس کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ حضرت عیسیٰ سے اللہ نے کہا ہمارا ایک اصول ہے، انی منزلہ علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، میں اتار دوں گا دسترخوان تمہاری فرمائش پر، اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرے گا تو اتنی سخت سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی نے وہ سزا دیکھی نہیں ہوگی۔ کیوں کہا یہ؟ کیونکہ اصول یہی ہے، اگر من چاہا مطالبہ دکھانے کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا ہے تو پھر وہ ہٹ درم ہے، سرکش ہے، سزا اس کی ملے گی۔ اور بینی یہی مثال ہے، سمود نے صالح سے کہا تھا اونٹنی پہاڑ سے نکالو، ہم مان لیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی کہاں نکل سکتی ہے، وہ بھی گابھن اونٹنی، بچہ پیدا ہونے والی، یہ ناممکن ہے، ایسا ہی سوال کرتے ہیں۔ اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو سب کو عاجز کر دے لیکن نبی کے ہاتھ سے ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ کا فعل ہے، اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ چنانچہ سمود کو بھی 3 دن میں عذاب آیا۔ یہی مثال دی گئی ہے سارے عالم کے لیے، من چاہا مطالبہ۔ اور یہی بات مکے والوں سے کہی گئی تھی، جس کا ذکر سورہ رات پارہ 13 میں ہے۔ مکے والوں نے کہا تھا ہماری 3 فرمائشیں پوری کر دو، ایمان لے آئیں گے۔ نمبر 1، طائف کے باغات مکے میں لے آؤ اور مکے کے پہاڑ طائف میں بھیج دو، اور ہمارے دادا قصے کو زندہ کرو، ہم ان سے پوچھیں گے یہی صحیح ہے کیا، اسلام صحیح ہے کیا، مردے کو زندہ کرو۔ تو پہاڑ کو لے جاؤ، باغات کو لاؤ، مردے کو زندہ کرو۔ اور اسی کو اللہ نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، بلکہ اللہ کے پاس تو ساری طاقت ہے، وہ تو یہ 3 کیا ہزاروں معجزات دکھا سکتا ہے، لیکن نہیں مانے تو سزا سخت ہوگی۔ یہی مکے والوں سے کہا، یہی سمود والوں سے کہا، یہی حضرت عیسیٰ والوں سے کہا۔ تو یہ قرآن کا اصول ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے من چاہا مطالبہ نہیں کیا، اللہ سے درخواست نہیں کی، پہاڑوں کو طائف نہیں بھیجا، طائف کے باغات نہیں منگایا، مردہ قصے کو زندہ نہیں کیا، کیونکہ من چاہا مطالبہ پورا ہونے کے بعد نہیں مانیں گے تو جینے کا حق ختم۔ یہ میں نے سمجھایا آپ کو کہ عید کا یہ لفظ قرآن میں اسی جگہ آیا ہے، قرآن کریم میں لفظ عید سورہ مائدہ ہی میں آیا ہے، اسی مقام پہ آیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہمارا مقصد امتحان لینا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر دسترخوان آسمان سے آ جائے تو ہم کھائیں گے، پیئیں گے، خوشی منائیں گے، کھانے کی فراوانی ہوگی، اور یہ نشانی ہوگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَآیَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ چنانچہ اس پر بہت سے شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ نے دسترخوان نازل کیا، روٹی اور گوشت، روٹی اور گوشت نازل ہوا، اور روٹی اور گوشت اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہترین غذا ہے، بہترین غذا ہے۔ اور اللہ نے سورہ واقعہ میں جہاں جنت کی غذاؤں کا تذکرہ کیا ہے وہاں بھی وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ کہا ہے، پرندوں کے گوشت جن کی خواہش کی جاتی ہے۔ اور بی بی عائشہ کی تعریف کرتے کرتے جب حضور نے جملہ کہا تھا کہ بی بی عائشہ کی فضیلت تمام دنیا کی عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر، تمام دنیا کے کھانوں پر سرید کو ویسی فوقیت دیا جیسا عائشہ کو فوقیت حاصل ہے تمام دنیا کی عورتوں پر۔ پھر سرید کیا چیز ہے؟ سرید بھی وہی ہے کہ گوشت کے شوربے میں گیہوں کی روٹی کو ڈبا دیا جائے اور گھی سے بھون دیا جائے، اور ترتیب اس کی آگے پیچھے ہے الگ، مگر اس کا خلاصہ بھی وہی ہے، گوشت، روٹی اور شوربہ اور گھی، بس ان چیزوں کو ملانے کا نام سرید ہے۔ اور سرید ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو ہمارے پاس حلیم آتی ہے یا دلیم آتی ہے یا جو چیزیں بھی ہیں، بنتے بنتے بگڑتے بگڑتے یہاں تک آ گئی ہے وہ، لیکن اصل وہ سرید ہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ دسترخوان سے آسمان سے آئے، اور پھر لوگوں نے اگر نہیں مانا تو ان کی سزا بڑی سخت ہوگی۔
تو عید کو عید کہتے کیوں ہیں؟ خوشی کے معنی میں۔ دسترخوان آیا تو لوگ کھا پی کے خوش ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس جملے پر، ان لکل، ہمارے پاس صرف 2 عید ہے، دنیا والے مانے یا نہ مانے، نبی نے یہی کہا ہے۔ نبی نے یہی کہا ہے کہ ہمارے پاس اسلام میں صرف 2 عید ہے، تیسری کوئی عید نہیں۔ ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ عید الفطر اب کل ہے، عید الاضحیٰ اس کے بعد آئے گی۔ اس میں نہیں ہے تو آپ کے جذبات غلط جا رہے ہیں۔ آپ کو جذبات کی قدر کرنا ہے تو نبی نے جو کہا ہے وہ کیجئے، نبی نے جو کہا ہے وہ کیجئے، قولی حدیث لیجئے۔ اور حضور کے بعد صحابہ نے جو کام نہیں کیا ہے وہ عملی حدیث بھی نہیں ہے، تو آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے پاس 3 عید ہو گئی، 4 عید ہو گئی، 5 عید ہو گئی، جس کو دیکھو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اپنے جذبات سے، مگر نبی کے خلاف ورزی میں جا رہا ہے۔ نبی نے کہا 2 ہی عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ نہ عید میلاد النبی ہے اور نہ جمعے کا دن عید ہے۔ البتہ خوشی کے معنی کے لحاظ سے اس میں خوشی ہو سکتی ہے، اس کے معنی کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے اس کو عید کہا جا سکتا ہے، خوشی کے واسطے اس کو عید کہا جاتا ہے، کیونکہ عید کے 2 معنی ہیں۔ ایک عید عود سے بنی ہے، عود کے معنی جو چیز بار بار آئے، بار بار آئے، یہ ہر سال آتی ہے، اس واسطے اس کو عید کہتے ہیں، تو عود سے بنا ہے۔ اور دوسرے عید کے معنی خوشی کے آتے ہیں، جس میں انسان کو خوشی ہو کہ میری آج مغفرت ہو جائے گی، میں آج اللہ کے پاس جنتی تیار کر دیا جاؤں گا، اعلان ہو جائے گا کہ والا بندہ جنتی ہے۔ تو اگر خوشی جنت کی ہے تب بھی عید ہے، اور بار بار لوٹ کے آنے کی خوشی ہے تب بھی وہ عید ہے۔ ان دونوں معنوں میں اس کو عید کہا جا سکتا ہے۔ البتہ ایک عید اور ہے، حضرت عمر سے ایک یہودی نے کہا تھا، حضرت عمر سے یہودی نے کیا کہا تھا؟ بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ آیت نازل ہوتی جو تمہارے پاس نازل ہوئی ہے تو ہم اس دن کو عید مناتے، خوشی مناتے۔ حضرت عمر نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ ہم نے تمہارے لیے دین کو آج مکمل کر دیا۔ دین کو مکمل کر دیا مطلب اس میں کمی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی کم کرنا چاہے تب بھی نہیں، اضافہ کرنا چاہے تب بھی نہیں۔ لہٰذا 2 عید اگر نبی نے کی تھی اور آپ 3 کر رہے ہیں تو اضافہ ہو رہا ہے، یہ بیان اسی واسطے کر رہا ہوں میں۔ حضرت عمر نے کہا اس یہودی سے کہ ہم کو معلوم ہے تم اس دن کو 1 دن مناتے، 1 عید مناتے، ہم اس دن کو دوہری عید مناتے ہیں۔ دوہری عید کیوں ہے؟ ایک تو عید قرآن کریم کے اعتبار سے عید ہے، اور دوسرے وہ حاجیوں کے واسطے عرفات کا میدان ہے جہاں وہ نازل ہوئی تھی، اس لیے ہم اس کو دوہری عید مناتے ہیں۔ تو یہ آیت میں ایک اور پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ دین اسلام کو تمہارے لیے اللہ نے پسند کر دیا، اور دین اسلام کی شکل میں اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور اس دین کی تکمیل میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اس میں کوئی کمی ذاتی نہیں ہے۔ اگر کوئی نئی چیز پیدا کر رہا ہے تو گویا وہ سمجھ رہا ہے کہ اسلام میں کمی ہے، اسلام میں کمی ہے اور میں اس کو پورا کر رہا ہوں۔ دین کو ناقص سمجھنے والا ناقص العقل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے جب کہا دیا کہ آپ کا دین میں نے کامل کر دیا، اب اس میں نقص کو تلاش کرنا اور نقص کی بنیاد پر تکمیل کی کوشش کرنا یہ تجاوز کرنا ہے نبی کے مقام سے، آگے جانا ہے نبی کے مقام سے۔ اس لیے دین اسلام میں صرف 2 ہی عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ورنہ اگر تیسری عید کو آپ مانیں گے تو دین کو ناقص کرنا، نامکمل سمجھنا ثابت ہوگا اس سے، اور یہ حضرت عمر نے انکار کیا ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں بخاری میں حدیث ملے گی آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید جو عود سے بنا ہے، جس کے معنی خوشی کے آتے ہیں، جو بار بار ہر سال آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کہا کہ اچھے کپڑے پہن لو، نہا لو، خوشبو لگا لو، بس عید ہو گئی۔ یہ تو اوپر کا ظاہری ہے، یہ تو مطلوب اس لیے ہے کہ آپ کے لباس سے خوشی ظاہر ہو،
آپ کے چہرے سے سرور ظاہر ہو، اور اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جنت کے لیے متعین کر دیا، جنت آپ کی ہو گئی، اس کا اعلان ہوتا ہے عید کے میدان میں۔ یہ اصل خبر دینا مقصد ہے، اور میں نے یہ پوری تمہیدی باتیں اسی واسطے اٹھائی ہیں کہ عید کا اصل منشا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں دادا پوترے سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، حالانکہ جانتا کہ میں نے دیا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے وہ میں نے ہی دیا ہے، لڈو ہو یا برفی ہو کچھ بھی ہو جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے یہ کیا ہے۔ یہ دلجوئی کہتے ہیں اس کو۔ جیسے اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا، حالانکہ اللہ کو معلوم موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ دلجوئی۔ ایسی قرآن میں بے حساب مثالیں ہیں، بہت سی مثالیں، جانتے ہوئے پھر سوال کرنا۔ اللہ نے نبی سے کہا اپنی بیویوں کو اختیار دے دو، اگر دنیا چاہتی ہیں تو ان کو چھوڑ دو، جانے دو، کہیں اور نکاح کر لیں گی، اور اگر آخرت چاہتی ہیں تو پھر ان سے کہو کہ قناعت پہ راضی ہو جاؤ، نبی کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جاؤ۔ سورہ احزاب میں یہ پوری بحث موجود ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے ایک بھی نہیں جائے گی، لیکن یہ اللہ نے اختیار دے دیا تاکہ معلوم ہو تمہیں گھٹن نہیں ہے، اپنی مرضی سے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے سب سے پہلے یہ خبر بی بی عائشہ کو دی اور کہا دیکھو جلدی نہیں کرنا، پہلے اماں ابا سے مشورہ کرنا پھر فیصلہ کرنا۔ اور اللہ نے یہ کہا ہے نبی کے ساتھ نکاح میں رہنا ہے تو سادگی سے رہو، قناعت کے ساتھ رہو، دنیا چاہتی ہو تو جاؤ، دنیا لمبی چوڑی ہے، جاؤ کہیں بھی نکاح کر لو۔ یہ سورہ احزاب میں یہ آیتیں آج بھی موجود ہیں، آپ پڑھتے ہیں مگر سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں معلوم ہو رہا۔ بی بی عائشہ نے سنا تو کہا اے اللہ کے نبی کیا میں اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں گی؟ کیا مجھے اتنا بھی فہم نہیں ہے؟ فوراً کہہ دیا اخترت اللہ و رسولہ، میں نے پسند کر لیا ہے اللہ کو اس کے رسول کو، مجھے دنیا نہیں چاہیے، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ میرا یہ اظہار، میری یہ پسندیدگی کسی عورت کو آپ بتانا نہیں، ان کو اپنے پسند کرنے دینا، اگر آپ بتا دیں گے تو وہ میری پسند کے لحاظ سے اپنے پسند ظاہر کریں گی تو ان کا مقصود نہیں پورا ہوا۔ شارحین لکھتے ہیں بی بی عائشہ کا منشا یہ تھا اگر دنیا چاہنے والی کوئی ہے تو خود ہی نکل جائے گی، اور میرا نام بتانے سے ہو سکتا ہے ادھر نہ جائے، چھٹنے والی نہ چھٹے، اس لیے کہا ہے یہ جملہ میرا نام لے کر ظاہر نہیں کرنا۔ یہ مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اللہ جانتا تھا، نبی کو معلوم تھا، پھر بھی یہ اختیار کیوں دیا گیا؟ یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے ان کی مرضی سے متعلق سوال کریں۔ جب گھر سے کوئی نکلتا ہے عید کے لیے تو حکم تو وہی ہے، آپ گھر سے نکل رہے ہیں عیدگاہ کے لیے، نماز گاہ عیدگاہ میدان میں ہونا چاہیے، مگر آج کل بم گرنے کا خطرہ رہتا تو لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں۔ خود دیکھو جتنے بڑے بڑے شہر ہیں نا، دبئی وبئی، سب لوگ اب مسجد میں پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں باہر خطرہ۔ تو باہر خطرے کا مطلب کیا ہے وہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں یہاں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اگر مسجد میں سہولت نہیں ہے، بوڑھوں کو دور پڑتا ہے، جیسے آپ جائیں گے میر عالم میں تو اتنا دور جانا آنا بوڑھوں کو مشکل ہے، بیماروں کو مشکل ہے، کمزوروں کو مشکل ہے، بچوں کو مشکل ہے، تو اس کے لیے مسجدوں میں پڑھ لینا جائز ہے، لیکن بہتر آج بھی وہی ہے، عیدگاہ میں جانا بہتر ہے۔ اس کی وجہ وہ لکھی ہے کہ آپ نفل نماز گھر میں پڑھنا، فرض نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا، جمعے کی نماز جامع مسجد میں پڑھنا، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، اور حج کے لیے عالمی منڈی میں چلے جانا، تاکہ مسلمانوں کی شوقت کا اظہار درجہ بدرجہ ہوتا جائے۔ یہ اکیلا بھی رب کو مانتا ہے، نفل پڑھتا ہے گھروں میں، جماعت سے پڑھتا ہے، محبت کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، جمعے میں شریک ہوتا ہے، عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور حج کے واسطے میدان عرفات میں ساری کائنات سے متحد ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ سب ترتیب بتائی ہے اللہ نے، لیکن اس میں معذوروں کے لیے، کمزوروں کے لیے گنجائش ہے، وہ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوجوان جانا چاہیے عیدگاہ میں۔ یہی حکم آج بھی باقی ہے، آج بھی حکم یہی باقی ہے۔ جو کمزور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، ان کے واسطے مسجد میں گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن ترجیح، افضلیت، اولویت
اولیت اسی کو حاصل ہے جس کا نام عیدگاہ ہے. دور جانا، آنا اور جانا، اور گھر سے نکلنے سے پہلے نہانا مستحب ہے. جو کپڑے میسر ہوں دھلے ہوئے بھی پہن سکتے، منع نہیں ہے. جیسے مردے کو نئے کپڑے دینا ضروری نہیں ہے، پرانے بھی استعمال کر سکتے. مصعب بن عمیر صحابی کو تو پرانا کمبل دینا پڑا تھا، وہ بھی اتنا چھوٹا تھا کہ سر چھپائے تو پیر کھل جاتا، پیر چھپائے تو سر کھل جاتا. کیا یہ نہیں معلوم آپ کو؟ حضور پاک نے کہا سر کو چھپا دو کپڑے سے، پیر پہ اذخر گھاس ڈال کے چھپا دو. کپڑا نہیں تھا تو نیا ہونا ضروری نہیں ہے، دھلا ہوا بھی پہن سکتے آپ، عید میں بھی اور مردے کو بھی. مگر بہتر یہ ہے کہ اللہ دیا ہوا ہے تو استعمال کرو، لیکن نیت یہ نہ ہو کہ میں سب سے افضل کپڑے والا ہوں، دوسرا کمتر کپڑے والا ہے. تحقیر نہیں چاہیے، اللہ کے دیا ہوا استعمال کرنے کا حکم ہے. نہانا، جسم کے اندر کچھ گندگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کرنے کا حکم دیا ہے. اس گندگی کو پورے طریقے سے صاف کرنا، سر سے پاؤں تک صاف کرنا. مسواک لازمی کرنا. اگر کوئی مسواک نہیں کرتا ہے، چاہے وہ 1000 برش کرتا ہو، وہ فیل ہے، نبی کی ترازو میں فیل ہے. وہ آپ کو 1000 مرتبہ برش کرنے کے بعد بھی مسواک کا ثواب نہیں ملے گا. آپ کو مسواک کرنا ہے. اور غسل میں مسواک ضروری ہے، غسل ہو یا وضو ہو، مسواک ضروری ہے. میں اس پر پہلے بول چکا ہوں، ہمارے نبی کا فرمان ہے اگر مجھے امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو مسواک کو ہر وضو میں فرض کر دیتا. فرض کر دیتا. فرض کیوں نہیں کیا؟ مشقت میں پڑ جائے گی. جس طرح تراویح اگر حضور چوتھے دن باہر آ جاتے تو تراویح فرض ہو جاتی اور امت نہیں پورا کر پاتی، تو حضور امت کی فرضیت کے خوف میں باہر نہیں آئے، چوتھے دن تراویح پڑھنے باہر نہیں آئے. ایسے ہی حضور نے مسواک کو فرض نہیں کیا. تو 2 چیزیں فرض کرنے کی خواہش تھی، اس میں سے ایک مسواک ہے. لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. ہر نماز کے موقع پر وضو میں مسواک کرنا. اگر آپ نبی کو، ان کی سنت کو پیار کرتے ہیں تو مسواک ضروری ہے. اس سے کیا ہوتا؟ منہ کا تعفن دور ہوتا ہے، منہ کے اندر کی جو گندگی ہے دور ہوتی، مخارج صحیح ہوتے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا، اس سے رب راضی ہوتا. سنت کی تکمیل سے محبت کی عظمت میں جو کمی آ گئی ہے نا، یہ تکمیل ہو جاتی ہے. وضو کے آداب میں سے حضور بستر سے اٹھتے ہی پہلا کام مسواک کرتے تھے، روزانہ پہلا کام مسواک کرتے تھے. تو آپ مسواک کریں گے. مسواک میں آپ کو اختیار ہے، بہترین مسواک تو نیم کی ہے، طبیعت صاف ہو جاتی ہے اس سے، بلغم صفرا سب صاف ہو جاتا. لیکن آپ کو کرواہٹ پسند نہیں ہے تو آپ ببول پہ آ جاؤ، زیتون پہ آ جاؤ، یا ہمارے پاس پیلو کی چلتی ہے، پیلو پہ آ جاؤ. تازی مسواک اگر مل گئی آپ کو تو اس سے بہت فائدہ ہوتا، افادیت ہوتی ہے. تو مسواک کرنا ہے. آپ کے جسم میں کچھ بال ہیں جو گندگی کا باعث بنتے ہیں. یہ سنن المرسلین میں سے بتا رہا ہوں میں، 10 چیزیں تمام انبیاء کی سنت میں سے ہیں. ان میں سے یہ 10 چیزیں بتا رہا ہوں میں، ہر نبی کی سنت ہے. یہ سنن المرسلین کہتے ہیں اس کو. یہ تمام نبیوں کے سنت ہے. مونچھیں پست رکھنا، داڑھی کے بال کو بکھرا ہوا نہیں چھوڑ دینا. بہت سے لوگ داڑھی سنت ہے بول کے رکھتے تو ہیں، اس میں تیل نہیں لگاتے، کنگھی نہیں کرتے، یوں ہی بے ترتیب چھوڑ دیتے. اگر بال سر پہ سنت والے ہیں تو بھی ان کو دھلنا، صاف کرنا. اور اکثر لوگ تو جانتے نہیں کہ سر کے بال بھی سنت میں آتے ہیں. سر کے بال میں بتایا تھا لمّا، جمّہ، وفرا. حضور کے بال 3 قسم کے ہوتے تھے، آدھے کان تک یا کان کی لو تک یا پھر کندھے تک 3 بال ہوتے. انہی کو لمّا، جمّہ، وفرا کہا جاتا ہے. ہمیشہ بال حضور گھٹاتے نہیں تھے. کبھی عمرہ کیا، حج کیا تو بال کٹواتے تھے، ورنہ بال کان کی لو تک ہوتے تھے. تو یہ بال اگر آپ کے ہیں تو پھر رات میں سوتے وقت تیل لگانا، اس میں کنگھی کرنا، آنکھ میں سرما ڈالنا، یہ سب اس کے لوازمات میں سے. آپ خالی بال رکھ لیں گے، تیل نہیں لگائیں گے تو اس کو غذا نہیں ملے گی، وہ جلدی سفید ہو جائیں گے اور آپ کے لیے بجائے زینت کے بدحیت بنانے والے بن جائیں گے. لوگ کنگھا نہیں کرتے. ایک صاحب کو دیکھا حضور نے کنگھا نہیں کیا ہے تو آپ نے کہا کیا بات ہے، لوگوں کو کنگھا نہیں ملتا کہ بالوں کو صحیح کر لیں. تو اگر سنت کے بال ہیں، سنت کی داڑھی ہے تو اس میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، سوتے وقت ضرور تیل لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا، یہ سب روز کے لیے ہیں. لیکن کم سے کم عید کے دن تو کر لو.
روز نہیں کر سکتے تو جسم میں وہ بال ہیں، مونچھ کے بال نکالنا ہے، بڑی بڑی مونچھیں نہیں سنت ہے۔ کسریٰ اور قیصر کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، ان کے پاس حضور کا سفیر گیا اور اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مونچھیں پست کروں اور داڑھی کو بلند رکھوں، یعنی اس کو چھوڑ دوں۔ اس کے بعد یہ فرمان جاری ہوا، اللہ تعالیٰ نے نبی کے زور سے حکم دیا، حضور نے خود بیان فرمایا قص الشارب و اعفاء اللحیٰ، مونچھوں کو پست رکھو مگر استورے سے نہیں، قینچی سے۔ لفظ قص آیا ہے، قص کے معنی قینچی سے کترنا، استورے سے صاف کرنے والے غلطی کرتے ہیں، مونچھوں کو استورا منع نہیں ہے لیکن استعمال ثابت نہیں ہے۔ قص کے معنی قینچی، قص الشارب و اعفاء اللحیٰ، اور داڑھی کو بڑی رکھنا، بال کو تزین کے ساتھ رکھنا، آنکھوں میں سرما، منہ میں مسواک، اور بغل کے بال، ناف کے نیچے کے بال ایک ہفتے میں، کم سے کم 2 ہفتے میں، 3 ہفتے میں، اگر 40 دن کے بعد تک آپ نے صاف نہیں کیا تو آپ کی طہارت مشکوک ہو گئی، طہارت مشکوک ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا بھی خیال کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا۔ ختنہ بھی اسی واسطے رکھا گیا ہے تاکہ غلاظت وہاں ٹھہرنے نہ پائے، تو ظاہری نظافت ہے، یہ جسم کا حصہ، کپڑے کا حصہ۔ اس کے بعد خوشبو لگانا ہے، پھر آپ تو خوش ہو کر گھر سے جا رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں غریب ہے، اس کو روٹی میں اثر نہیں ہے، کہا ہے کہ اس کو پہلے گندم دے دو تاکہ یہ بھی روٹی پکا لے، آٹا دے دو، جو گھر میں آپ کھانا کھاتے ہیں نا اسی میں سے، وہ اچھی کوالٹی کا ہے تو اچھی کوالٹی پائے گا، سستا والا ہے تو سستا والا۔ بعض لوگ کہاں سے خریدتے ہیں؟ گورنمنٹ سے خریدتے ہیں، وہ ہلکا والا رہتا، تو آپ جو کھاتے ہیں اس میں سے ایک آدمی کے بدلے 1.25 کلو گیہوں، یعنی 1 کلو 666 گرام گیہوں یا آٹا یا اس کی قیمت، اس میں آپ کشمش بھی دے سکتے ہیں، کھجور بھی دے سکتے ہیں۔ جن علاقوں میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس علاقے کے لوگ وہی چیز دیتے ہیں، جیسے اب مدینہ میں کھجور ہوتی ہے تو وہ کھجور دیں گے، ہندوستان میں گیہوں ہوتا تو گیہوں دیں گے۔ اس وقت فقہا نے تعین کر دیا تھا کہ 1 سا کھجور دینا ہے تو اس کے بدلے گیہوں دینا ہے تو 2.25 کلو یعنی آدھا سا، 1 سا 3 کلو کا ہوتا ہے تو پھر جو آدھا سا ہوتا ہے وہ 1 کلو 666 گرام کا ہوتا ہے، 166، یعنی 1 کلو 666 گرام گیہوں۔ مگر یہ تو ناپ تول کا حساب ہے، آپ اگر دل بڑا کرتے ہیں تو پورا 2 کلو دے دو، اللہ آپ کے نیت کے حساب سے آپ کو اللہ اور اجر، تو 2 کلو کے حساب سے دے دینا چاہیے تاکہ شبہ نہ رہے۔ اس میں جو لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں وہ صحابہ کے عمل کو حجت نہیں مانتے ہیں، اور جو صحابہ کے عمل کو حجت نہیں مانتا ہم اس کی حجت کو سننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارا بھی یہ فیصلہ، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے صحابہ تمہارے واسطے کامل ہیں، عادل ہیں، ضابط ہیں، تمہارے لیے وہ معتدل ہیں، اور تم پر ان کی سنت بھی لازم ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ تاروں کی طرح ہیں، آپ کسی کو مان لیں گے نجات پا جائیں گے۔ تو اس لیے صحابہ نے فیصلہ کیا ہے، اس وقت حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے آج تک گیہوں کی مقدار 1 کلو 666 گرام ہے، اس کا پیسہ دے دو یا اس کا آٹا دے دو یا اتنے کے برابر آپ کھجور دے دو، کشمش دے دو، آپ کو اختیار ہے، لیکن نماز سے پہلے دینا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد، نماز پڑھنے سے پہلے۔ نماز سے پہلے کیوں دینا ہے؟ تاکہ وہ خوشی میں شریک ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے اگر آپ نماز سے پہلے دے رہے ہیں تو یہ صدقہ عید الفطر ہے، اور نماز کے بعد دے رہے ہیں تو پھر یہ عام صدقہ ہے، عام صدقہ ہے۔ عید الفطر کا صدقہ واجب جو ہے وہ نہیں ہے، جیسے قربانی میں کہا جاتا ہے اگر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بغیر قربانی کر دیا آپ نے تو وہ ایک عام بکری ہے، کھانے کے گوشت کی بکری ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ذبح کیا ہے تو وہ قربانی ہے، وہ نسک ہے۔ جیسے وہاں نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنا ہے، آپ نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، لیکن شہر میں پڑھ لی گئی ہو نماز تو کافی ہے۔ پورے شہر میں کہیں بھی عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی ہے تو قربانی سب کے لیے جائز ہو جائے گی، چاہے آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے تب بھی۔ ایسے یہاں یہ شرط ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا ہے
تاکہ وہ روٹی اپنے کھانے کا انتظام کر لے اور اس کا چہرہ بھی غمگین نہ ہو، وہ بھی خوش ہو جائے، اس کو بھی خوش کرنا ہے۔ اب گھر سے کیا پڑھتے ہوئے نکلنا ہے؟ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تکبیر میں وہی الفاظ ہیں جس کو ہم ایام تشریق میں پڑھتے ہیں۔ تکبیر کے الفاظ اللہ کی کبریائی کیوں، اللہ کی بڑائی کیوں؟ سورہ حج میں بتایا اللہ نے اللہ کی بڑائی کیوں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس خوشی کا اظہار کرنا کہ تم کو اللہ نے ایمان کی ہدایت دے دی ہے، تم کو تشریق میں خوشی کا اظہار کرنا ہے، اب تکبیر کہنا ہے۔ اگر تم مومن نہ ہوتے، ایمان والے نہ ہوتے تو تم کو یہ مقام نہیں ملتا، تم کو اللہ نے ہدایت دی، توفیق دی، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تکبیر پڑھتے ہوئے زور زور سے نکلنا ہے۔ ہاں عید الفطر میں آہستہ تکبیر ہے، عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیر ہے، یہ بھی فرق ہے۔ گھر سے نکلنا عیدگاہ کے لیے پیدل جانا مناسب ہے، لیکن پیدل کون جا سکتا؟ آج تو پیدل لوگ گھر سے چھوٹی مسجد نہیں جا سکتے، گھر کے بازو والی مسجد کو بھی گاڑی سے جاتے، پیدل جانے تھے نہیں۔ تمام بیماریوں کی وجہ یہی ہے، گھر سے پیدل نکلنے ہی نہیں چاہتے، پیدل چلنے کو عار سمجھتے، چھوٹے چھوٹے کام کو پیدل چلنا ہی سنت ہے۔ حضور پاک پیدل ہی جاتے تھے مسجد، اور پیدل جانے والوں کی ترغیب دی ہے۔ کیا ترغیب دی ہے پیدل جانے والوں کی؟ بس حدیثیں تو بہت ہیں، مگر ایک سناتا ہوں نمونے کی۔ سلمہ قبیلہ تھا، مدینہ میں دور رہتا تھا، اس نے آ کر کہا مسجد میں آنے میں جانے میں بہت وقت لگتا ہے، دیر ہو جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہاں کا گھر بیچ کے مسجد نبوی کے پاس گھر خرید لوں تاکہ نماز میں آنے میں آسانی ہو جائے۔ حضور نے کہا تم وہاں بیچو گے، یہاں بناؤ گے تو وہ جگہ اجڑ جائے گی، اور میں نہیں چاہتا ہوں مدینہ اجڑنے والا شہر بنے، جہاں جو بسا ہے وہاں سے اجڑ کر آئے، کیونکہ تعمیر سے پہلے تخریب ہوتی ہے۔ میں اجڑنا پسند نہیں کرتا ہوں، وہیں رہو، اور اس کا فائدہ سن لو، تمہارے ہر قدم پہ نیکی۔ جب تم اپنے گھر سے نکلو گے وضو کر کے مسجد آؤ گے، ہر قدم پہ نیکی، ایک نیکی ہر قدم، اور ایک گناہ مٹے گا ہر قدم پہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ صرف جاتے وقت ہے یا آتے وقت بھی ہے؟ فرمایا نہیں، جاتے وقت بھی ہے اور آتے وقت بھی ہے۔ جب تک گھر میں نہیں پہنچ جاؤ گے، واپسی میں بھی تم اللہ کے راستے میں رہو گے، تمہارے ہر قدم پہ نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹے گا، اور تیسری بات فرمایا ہر قدم پہ درجہ بلند ہوگا، درجہ بلند ہوگا۔ سب سے اونچا درجے والا کہاں ہوگا؟ جنت الفردوس میں ہوگا۔ جنت الفردوس کی بات آئی تو وہاں ایک بڑی خاص خبر ہے، میں آخر میں دوں گا انشاءاللہ۔ جنت الفردوس یا جنت الماوا یا جنات عدن، جتنی بھی جنتیں ہیں سب ہیج نظر آئیں گی جب آپ اللہ کو دیکھیں گے۔ جنت کی ہر نعمت ہیج نظر آئے گی، تو آپ اپنے دماغ سے یہ نکال دو جنت جنت، آپ جنت کی نعمتوں کو ہیج پائیں گے۔ نبی نے خبر دی ہے، آپ اللہ کے دیدار کی نیت کر لو، کرو نیت، ہے نا نیت؟ اور یاد رکھ لو اللہ نے کہا ہے، نبی نے وضاحت کی ہے، جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے نا میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، یہ خبر دی اللہ نے، اور جو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا میں بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا ہوں۔ مسلم کے الفاظ، بخاری کے الفاظ، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو بندہ اللہ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے اللہ اس بندے سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے آپ کے دل میں تمنا بھی اسی نے پیدا کی ہے، اسی نے پیدا کی ہے، اس لیے آپ تمام جنت کو حاصل کرنے کے بجائے اللہ کے دیدار کی نیت کر لو، دیدار الہی کی نیت کر لو۔ میں اس پر بات بہت لمبی نہیں کروں گا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، 2 منٹ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جنتیوں سے خطاب کیا جنت میں آنے کے بعد، پورے جنتی جنت میں آ گئے، چاہے جنت الفردوس میں ہو، چاہے جنت الماوا میں ہو، چاہے جنت عدن میں ہو، 8 جنت کے دروازے ہیں، کسی سے آیا ہو ہر ایک سے پوچھیں گے کچھ اور چاہیے کیا، کچھ اور چاہیے، جیسے آپ پوچھتے ہیں مہمانوں سے کچھ اور چاہیے، اللہ پوچھیں گے کچھ اور چاہیے، ہر آدمی کہے گا بس اب کچھ نہیں چاہیے۔
دنیا میں یہی کمی ہے، کوئی نہیں کہتا بس، سب کہتا بھی اور باقی ہے، ابھی باقی ہے، دنیا میں ابھی باقی ہے، اور جنت میں کہیں گے بس اب کچھ نہیں چاہیے۔ اور بطور شکر کے ایک جملہ کہیں گے جو سورہ زمر کے آخر میں آیا ہے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدہ پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، زمین کا وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جہاں چاہیں جنت میں جا سکتے ہیں۔ جنت کتنی بڑی ہے یہ بھی سنا دیا اللہ کے نبی نے۔ جنت میں سب سے آخر میں آنے والے کو کیا ملے گا؟ اس دنیا کے برابر زمین ملے گی، اس دنیا کے برابر۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں اور ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ جو سب سے آخر میں آئے گا اس کا یہ حال ہے، تو جو پہلے آئے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ بھی روایت بخاری میں ہے۔ آپ پڑھتے نہیں نا، اس لیے بتانا پڑ رہا مجھے، آپ پڑھو، تشویق دلا رہا ہوں آپ کو، شوق اسی واسطے۔ تو جب اللہ کے سامنے بندہ کہے گا کچھ نہیں چاہیے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، غم کو دور کر دیا، اب کیا چاہیے؟ خوشی چہرے پہ آ گئی، اب کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ فرمائیں گے ایک نعمت ابھی باقی ہے اور پردہ ہٹ جائے گا، حجاب 70,000 حجاب ہیں وہ سب ہٹ جائیں گے، اور اللہ کو بندہ کھلی آنکھوں دیکھے گا، دیکھتا رہ جائے گا۔ تمام حسینوں کو پیدا کرنے والا خود کتنا حسین ہوگا، یہ روایت میں آیا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، کوئی مسلسل پورا ہفتہ، کوئی مسلسل پورا مہینہ، کوئی دیکھتے رہ جائیں گے، اسی میں محو ہو جائیں گے۔ جنت کی ہر نعمت اس کو ہیچ نظر آئے گی، اور اس کو سورہ قیامہ میں اللہ نے کہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کتنے چہرے ہوں گے جو رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ رب کو دیکھنے والے کا چہرہ پژمردہ نہیں ہوگا، تر و تازہ ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، اتنا لوگ ہوں گے، مینا سے زیادہ، عرفات سے زیادہ، مزدلفہ سے زیادہ، اتنی بھیڑ میں کیسا دیکھیں گے؟ حضور نے کہا 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے، گاؤں والا، شہر والا، قریب والا، دور والا، کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ کہا نہیں، کہا تم رب کو ایسا دیکھو گے 14ویں چاند کی طرح، بلا کسی ازدحام کے، ایسا دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چہروں کو تر و تازہ رکھا ہے۔ تو جنت سے زیادہ جنت بنانے والے کی طلب میں آپ کی دل میں کیفیت پیدا ہونا چاہیے۔ آپ کو جنت چاہیے یا جنت بنانے والا چاہیے؟ دسترخوان ہے، دسترخوان چاہیے، دسترخوان چننے والا چاہیے۔ اللہ نے کہا نزل من غفور الرحیم، کہ جنتیں پوری کیا ہیں؟ دسترخوان ہے غفور الرحیم کا۔ تو آپ کو دسترخوان سے لگاؤ زیادہ ہے یا غفور الرحیم سے زیادہ ہے؟ جو بندہ اللہ سے لگاؤ رکھتا ہے اس کو نعمتوں پر توجہ مرکوز نہیں ہوتی ہے، اس کو اللہ کے راضی ہونے پر توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ اب پھر سے واپس آ جاؤ، یہ بندہ عید میں کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہے، تکبیر اسی واسطے کہہ رہا ہے۔ جنت کے طلب میں، اللہ کی رضا جوئی میں عیدگاہ تک پہنچتا ہے، چلتے ہوئے، راستے ہوئے، چورستے پہ، ہر چورستے پہ، ہر موڑ پہ، ہر ٹرننگ پوائنٹ پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے بلایا ہے، جاؤ اللہ نے بلایا ہے، چلو اللہ آپ تقسیم کریں گے۔ کیا دیں گے؟ روزوں کا صلہ، تراویح کا صلہ، قرآن کا صلہ، زکوٰۃ کا صلہ، آپ نے جو نیک کام کیا ہے جنت کے لیے سب کا صلہ ملنے والا ہے۔ عیدگاہ میں جمع ہو جائیں گے، سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ لوگ کیا کرنے آئے ہیں؟ جانتا ہے اللہ، موسیٰ کی لاٹھی بھی جانتا ہے نا، پھر پوچھ رہا ہے۔ ایسے یہاں اللہ پوچھتا ہے یہ لوگ کیا کرنے آئے ہیں؟ فرشتے کہیں گے آپ کی کبریائی پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آئے ہیں، اور یہ آپ سے مغفرت مانگتے ہیں، اور آپ سے جنت چاہتے ہیں، اور آپ سے آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ میری مغفرت ضروری ہے، میری جنت ضروری ہے؟ کیا ان کو طلب ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن یہ سب پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور آخر میں فرماتے ہیں میرے کبریائی کی قسم ہے جتنے لوگ اس محفل میں ہوں گے میں نے سب کی بخشش کر دی ہے، سب کی بخشش کر دی ہے۔
وجہ الگ الگ ہوگی، کسی کا روزہ پسند آیا، کسی کا اعتکاف پسند آیا، کسی کی زکوٰۃ پسند آئی، کسی کا قرآن پسند آیا، اور کسی کا اپنے دل میں جذبہ امت کی بھلائی کا آیا تھا وہ پسند آیا۔ ہر ایک کو الگ الگ بنیادوں پر مغفرت ہوگی، بخشش سب کی ایک بنیاد پر نہیں ہوگی، کسی کی مسجد بنانے پر، کسی کی بیٹی نکاح کرنے پر، کسی کو بیٹیاں زیادہ دیا تو اس بنیاد پر، کسی کو حج کی بنیاد پر، کسی کو عمرے کی بنیاد پر، کسی کو پانی پلانے کی بنیاد پر، وجوہات الگ الگ لکھا ہے حدیثوں میں، لیکن بخشش سب کی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، یہ وہی آدم ہیں تم نے پیدائش کے وقت کہا تھا یہ تو خون بہائے گا، ہم تحمید تقدیس کے واسطے کافی ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ اس کو کیوں پیدا کرتے ہیں؟ اور آج آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی تکبیر کے ساتھ آپ کی مغفرت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ بطور مباہلہ یعنی فخر کے طور پر فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو یہ آدم ہے، میں نے کہا تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، میں یہ جانتا تھا کہ یہ کبریائی کریں گے، خونریزی نہیں کریں گے، یہ سجدہ کرنے آئے ہیں، مغفرت لینے آئے ہیں، جنت لینے آئے ہیں، تو بطور فخر و مباحات کے اللہ ان فرشتوں کے سامنے کہیں گے یہ دیکھو کتنا پیارا بندہ ہے، تم تو گناہ نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کیے، کون سا کمال ہے؟ اندھا اگر بولا میں نے نہیں دیکھا تو کون سا کمال ہے؟ اندھا تو اندھا ہے۔ فرشتہ گناہ نہیں کیا تو کون سا کمال کیا؟ گناہ کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ مجبور ہے، لا یعصون اللہ کی نافرمانی کرنے پر قادر ہی نہیں ہے وہ، لیکن یہ گناہ پر قادر ہے، پھر بھی گناہ چھوڑ دیا۔ یہ جنت و جہنم دونوں والے کام کر سکتا تھا، لیکن جہنم والے کام چھوڑ دیا، مجھے ناراض کرنے والے کام چھوڑ دیا، یہ قابل فخر ہے۔ اس بندگی پر اللہ فخر کریں گے اور کہیں گے اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں میں نے ایک کے بدلے ایک یہاں محفل سے فائدہ اٹھایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مسجد میں کوئی ایک بندہ آ جاتا جو اللہ کو بہت پیارا ہے، اللہ اس بندے کی وجہ سے پوروں کی نماز قبول کر لیتا ہے، پوروں کی۔ اس کو فارسی میں شاعر کہتا ہے بدارا بنے کا ببخشت کریم، بروں کو نیکوں کے ساتھ اللہ اپنے کرم کی بنا پر بخش دیتا۔ یہ اللہ کا وصول ہے کہ اگر کسی ایک کو معاف کر دیا تو اس کے ساتھیوں کو چھوڑ نہیں دیتا۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم ولا یخاب انیسہم، ان سے انسیت رکھنے والا محروم نہیں ہوتا، ان کے بازو بیٹھنے والا شقی و بدبخت نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جماعت کی نماز اسی واسطے رکھی ہے، آپ صحیح نہیں پڑھ سکے، صحیح رکوع سجدہ نہیں کر سکے، صحیح نماز کے آداب نہیں پورے کر سکے، کوئی ایک بندہ ہے جس کی نماز کامل ہے تو اس کے طفیل میں سب کی نماز کامل ہو جاتی ہے، سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے جماعت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ نماز گھر میں بھی ہو جاتی، بلکہ گھر میں سکون سے ہوتی، گھر میں کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، بڑے آرام سے ہوتی۔ مسجد میں تو اور بہت سے دماغ میں چیزیں ہوتی ہیں، چپل وہاں ہے، فلانا وہاں ہے، ٹھکانا وہاں ہے، سواری وہاں ہے، پارکنگ صحیح ہے نہیں ہے، دماغ میں ٹینشن رہتا، لیکن گھر میں کون سا ٹینشن ہے؟ لیکن نماز کا ایک ساتھ مل کر پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، محبوبیت کی علامت ہے۔ اس لیے جب جماعت سے نماز پڑھیں گے تو بہتر ہوگا۔ ویسے عید کی نماز میں جماعت ہی ہے، اکیلے نہیں ہوتی۔ اور ایک خاص بات ہے، بہت سے لوگ جذبات میں بڑی نفلیں پڑھنا چاہتے، عید کے دن منع ہے، عید کے دن کوئی نفل نماز نہیں ہے، اشراق بھی نہیں ہے، نہ اشراق ہے نہ چاشت ہے، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے تک کوئی نماز نہیں۔ ہاں عورتیں اگر عید میں نہیں آ سک رہی ہیں تو وہ گھر میں 2 رکعت عید کی نماز کی نیت سے نفل پڑھ سکتی ہیں، نفل پڑھ سکتی ہیں، وہ بھی جماعت نہیں ہے تو عید نہیں ہوتی۔ جماعت ضروری ہے عید میں بھی اور جمعہ میں بھی۔ اور عورتیں فتنے کی وجہ سے منع کیا گیا ہے، ورنہ حضور کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں عیدگاہ تک، حالانکہ جو حالت حیض میں ہوتی تھی وہ بھی آتی تھی، نماز گاہ سے دور رہتی تھی اور دعاؤں پر آمین کہتی تھی۔ اور بلال اپنے دامن کو جا کر پھیلاتے تھے، وہاں کوئی کان کی بالیاں دیتی ہے، کوئی کنگن دیتی ہے اللہ کے راستے میں۔ آج تو پوچھتے ہیں بھائی سونے میں سے نکالنا مشکل ہے، شوہر میاں تم دے دو، تمہارے جیب میں پیسے ہیں تم دے دو،
یہ زیور نہیں نکالا جاتا، حالانکہ واجب زیور پہ ہے لیکن تمہاری جیب سے دو۔ حضور کے زمانے میں وہ عورتیں اپنے کان کی بالیاں نکالتی تھیں، کنگن نکالتی تھیں، اور ان کے جسم پر جو زیورات ہوتے تھے چھوٹے بڑے، ان میں سے نکال کے وہ ڈال دیتی تھیں۔ بلال کے عید کی نماز کا بیان دیکھو، بخاری میں یہ حدیث ملے گی آپ کو۔ آج ہمارے زمانے میں عورتوں کو ایسا مقید کر دیا ہے کہ وہ خالی بازاروں میں پھر سکتی ہیں، کالجوں میں پھر سکتی ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مال میں جا سکتی ہیں، عیدگاہ میں نہیں آ سکتی ہیں۔ عیدگاہ میں خطرہ ہے۔ کیوں خطرہ ہے بھائی؟ کس سے خطرہ ہے؟ ہم ہی سے خطرہ ہے۔ ہم ہی لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم سے ہماری بہنوں کو خطرہ ہے، جبکہ اللہ نے حکم دیا ہے نگاہیں نیچے رکھو، تم کو الگ ان کو الگ حکم دیا ہے۔ جب نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے تو خطرہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے نفس کا علاج نہیں ہوا، نفس امارہ ابھی زندہ ہے، اس کو دفن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عیدگاہ کے اندر آنا اور جانا مغفرت کے لیے ہے، اکیلے اپنے لیے نہیں، پوری امت کے لیے ہے۔ اور جتنے لوگ عیدگاہ میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو محروم نہیں کرے گا، پوروں کی بخشش کر دیتا ہے، بس وجہ الگ الگ ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا تو ہم تو محروم ہو گئے۔ آپ نے اگر روزہ نہیں رکھا بیماری کی وجہ سے تو آپ کی بیماری کی وجہ سے اللہ آپ کو بیماری پر صبر کے طفیل میں مغفرت کرے گا، مگر وجہ الگ بتایا۔ حدیث میں آتا ہے بیمار کر دیا میں نے، اب نے رو رہا ہے یا اللہ میں روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوں۔ اچھا تھا تو رکھتا تھا، 60 سال تک 65 سال تک رکھتا تھا، اب بیماری آ گئی نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بیماری کے دنوں میں صحت کے دنوں کا عمل جتنا ہوتا تھا اتنا اس کو اجر ملتا رہے گا، اور اللہ فرمائیں گے اس بندے کو بیمار میں نے کیا ہے اس لیے میں اس کا اجر دیتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ جب کسی بندے کو بیمار کر دیتے ہیں تو اس کا منشا یہ ہوتا ہے جو درجہ اس کے لیے لکھا ہوں اس کے قابل نہیں ہوا، یہ جو درجہ میں لکھا ہوں اس کے لیے اس قابل نہیں ہوا، یہ تو بیمار کر دیا۔ اب وہ بیماری میں صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اس مقام کے لائق بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو کیسی بری موت مرا بستر پہ پڑا ہوا ہے، تمہیں تو ظاہری دکھائی دیتا نا، باطن کا نظر آتا تمہیں، یہ ظاہر دے کر فیصلہ نہیں کرنا، ورنہ ایوب کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ 7 سال تک بستر پہ تھے، نبی تھے وہ تو۔ یہ تمہارا ظاہری فیصلہ غلط ہے، باطنی فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو اس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں جس مقام تک نہیں پہنچ سکا ہے اپنے عمل کے بلبوتے پر، تو بیماری میں صبر کے بلبوتے پر اس کو مقام ملے گا۔ تو بندے کی مغفرت الگ الگ وجوہات سے ہوتی ہے، آپ ہر زاویے سے کوشش کرتے رہنا اور اللہ سے امید رکھتے رہنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سے سفراء آئے ہیں، مدرسے والے آئے ہیں، آپ ان سب کا تعاون کیجیے اور سنتیں پڑھ لیجیے۔ عید کی نماز 8 بجے، عید کی نماز انشاءاللہ اس مسجد میں 8 بجے ہوگی، اور ٹھیک 8 بجے ہوگی، کوئی بیان نہیں ہوگا، اس لیے بیان میں نے پہلے کر دیا ہے۔ نماز ٹھیک ٹائم پہ ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں البتہ جو نیتیں باندھنے کا ہے ترکیب نماز کی وہ بتا دیں گے انشاءاللہ۔